الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ اگر تم بجائے ایک بیوی کے دوسری بیوی کرنا چاہو وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا تم اس ایک کو انبار کا انبار مال دے چکے ہو تو تم اس میں سے کچھ بھی مت لو أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا کیا تم اس کو لیتے ہو بہتان رکھ کر صریح گناہ کے مرتکب ہو کر وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور تم کیسے لیتے ہو حالانکہ تم باہم ایک دوسرے سے بے حجابانہ مل چکے ہو اور وہ عورتیں تم سے ایک گاڑھا اقرار لے چکی ہیں وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اور تم ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ دادا یا نانا نے نکاح کیا ہو مگر جو بات گزر گئی إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا بے شک یہ عقلاً بھی بڑی بے حیائی ہے نہایت نفرت کی بات ہے وَسَاءَ سَبِيلًا اور شرعاً بھی بہت برا طریقہ ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں تمہاری بیٹیاں تمہاری بہنیں تمہاری پھوپھیاں تمہاری خالائیں وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضانکم بھتیجیاں بھانجیاں تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ اور تمہاری وہ بہنیں جو دودھ پینے کی وجہ سے ہیں وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو کہ تمہارے پرورش میں رہتی ہیں ان بیویوں سے جن کے ساتھ تمہارا تعلق ہو گیا یعنی زوجیت کا فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اگر تم ان بیویوں سے تعلق نہ کیا یعنی زوجیت کا تعلق تو تم کو کوئی گناہ نہیں وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ تمہاری ان بیٹیوں کی بیویاں جو کہ تمہاری نسل سے ہوں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور اسی طرح حرام ہے تم پر دو بہنوں کو رضائی ہوں یا نسبی الا ما قد سلف ہاں جو پہلے ہو چکا ان اللہ کان غفورا رحیما بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑے رحمت والے ہیں معاشرتی زندگی میں جو خرابیاں ہیں اور جہالت کی وجہ سے جو رسم بد کا سلسلہ تھا اس کے سدباب کے لیے اور اس کے متعلق اسلام نے جو ہے ہدایت دی ہے اس کا تذکرہ فرمایا کہ اگر ایک بیوی کے ساتھ تمہاری نہیں بن رہی یا تم ایک بیوی کے بعد دوسری بیوی کرنا چاہتے ہو اب تمہارے پاس وہ گنجائش نہیں کہ تم پہلی کو رکھ سکو تو اسے جو کچھ تم نے مہر دیا ہے یا جو کچھ ہدیہ دیا ہے اور تحفے دیے ہیں اور اسے ہبہ کیا ہے اب وہ لینا مناسب نہیں ہے اور بس اوقات زمانہ جاہلیت میں جھوٹے الزام لگائے جاتے تھے اور الزام تراشی کی جاتی تھی کہ کسی طرح اس الزام کی وجہ سے اس کا نکاح اس کا مہر ختم کرایا جا سکے اور اس کا مہر جسے کہیں کہ اس میں اسے اپنے پاس رکھ لیا جائے تو جھوٹے الزامات لگا کر مہر بچا لیا جاتا تھا تو فرمایا کہ تم نے ان عورت کے ساتھ عقد نکاح کیا ہے اور عہد بھی کیا ہے اور پھر تمہاری تنہائیوں میں ملاقات بھی ہو چکی ہے اب تمہیں کیا حق ہے کہ تم مہر واپس لو یا اسے دیا ہوا ہدیہ اور تحفہ واپس لو اس کی اجازت نہیں ہے اسی کا تذکرہ فرمایا اور ساتھ ساتھ وہ رشتے جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے ان رشتوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا کہ جن سے تمہارے والد نے نکاح کر لیا ہو پھر اسے چھوڑ دیا ہو ظاہر ہے ان سے بھی نکاح جائز نہیں ہے اور اسی طرح دیگر جتنے رشتے ہیں ان رشتوں کی تفصیل ذکر فرمائی ہے کہ ان رشتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا اور وہ رشتہ داری کی وجہ سے اور نسبی تعلق کی وجہ سے
ان سے نکاح کرنا حرام ہے، انہی میں کہ دو بہنیں بیک وقت نکاح میں، وہ بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح وہ بیٹی جو ایک ماں اپنے ساتھ لے کے آئی ہے اور پھر اس ماں کے ساتھ زوجیت کا تعلق ہو گیا، تو اب وہ بیٹی بھی اس شوہر پہ حرام ہو گئی، وہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ تو ان تمام رشتوں کا تذکرہ فرمایا کہ یہ سب چیزیں زمانہ جاہلیت میں تو ہوا کرتی تھی، اور یہ ساری جسے کہیں کہ غلط قسم کے رواج موجود تھے، لیکن شریعت اسلام کے اور دین اسلام کے بعد ان تمام رشتوں کی ایک الگ حرمت ہے اور ایک الگ رشتہ ہے، ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔